أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر صلوات بجي خاندان فاطمة فاتحة بسم الله صلوات بجي خاندان فاطمة خدمت میں جس سلسلے ذکر کا آغاز کیا گیا جو موضوع منتخب کیا گیا وہ ان ایام کی مناسبت سے تفسیر عاشورہ اور عاشورہ کی اساس خود قدیر عجیب ہے کہ فرزند رسول سید الشہداء علیہ آلہ و تحیت السلام اپنی حیات طیبہ کے آخری سال 61 ہجری کے آغاز میں آپ کی شہادت ہوئی 60 ہجری میں آقا مکہ تشریف لے گئے طور عامی یہ معروف ہے کہ حضرت نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ویسا نہیں ہے ہمارے معتبر روایات کے مطابق سید الشہداء سرے سے حج نہیں فرمائے تھے
السلام کے ساتھ کہ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کسی نے سوال کیا فرزند رسول کیا ایام حج میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شخص حج نہ کرے جائے مکہ ان ایام میں موجود ہو اور حج کی جگہ پہ عمرہ مفردہ انجام دے دے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو فرزند رسول نے فرمایا ہاں، ایام حج میں بھی عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین بن علی علیہ السلام نے حج کے ایام میں عمرہ مفردہ انجام دیا۔ آقا صرف سے حج نہیں فرما رہے کہ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ یہ 60 ہجری کا حضرت کی شرکت تھی مکہ میں، یہ ایام حج جو حضرت 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام گزر رہے، اس سے 1 سال پہلے 59 ہجری حضرت جب تشریف لے کے گئے مکہ اور وہاں قیام فرمایا، حج کے لیے گئے تو وہاں پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آنے والے دنوں میں اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائے گا۔ خطبہ مانا حضرت کا معروف خطبہ جس میں حضرت کے بیان کا محور امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت کی زندگی کے خصوص فضائل جو ختم مطلب کی زبان سے بیان ہوئے، جیسے سورہ براءت کی تبلیغ، جیسے حدیث یوم الطاعت اور جس طرح سے حدیث غدیر اور جیسے حدیث منزلت اور بہت ساری احادیث اور حضرت کی مخصوص فضائل بیان کی۔ پہلے بنو ہاشم کے جوانوں کو حضرت نے معمور فرمایا، اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کے جاؤ اہل علم، اہل معرفت اور اہل فضل افراد کو تلاش کرو اور انہیں جا کے میرا پیغام دو، حسین ابن علی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں دعوت دو، بلا کے لاؤ۔ روایات میں جو میں نے مطالعہ کیا کم سے کم جو تعداد بیان ہوئی ہے یہ 700 افراد خواص، اور شیخ مفید نے بیان کیا کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ یہ 1000 کے قریب 700 سے 1000 افراد، جن میں سے کم 200 اصحاب رسول اسلام تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں جہاں پہ باقی احادیث کو بیان کیا، باقی فضیلتیں بیان کی، ان میں سے ایک حدیث غدیر بھی ہے۔ یہ خطبہ منفرد حیثیت کا حامل ہے، اسے بیان کیا جائے گا آنے والے وقت میں۔ خود جو میں کل جس فکر کو آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا محور بھی محبت امیر المومنین اور ولایت امیر المومنین، یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی فرزندان ہیں سب کا نام علی ہے، اور جتنی بھی بیٹی ہیں سب کا نام فاطمہ۔ کسی نے جب خود مروان بن حکم نے امام سجاد سے سوال کیا، پوچھا نام بتاؤ، کہا مدینہ میں جب بیت المال سے متعلق ایک بحث چل رہی تھی تو پوچھا کہ بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ کون؟ کہا میں حسین ابن علی کا فرزند۔ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام علی۔ کہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کا نام؟ کہا ان کا نام بھی علی۔ تو کا تعجب ہے، تمہارے باپ کو اس نام سے بہت محبت ہے، جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی ہوتا ہے۔ تو جب امام سجاد پلٹ کے آئے مروان بن حکم سے ملاقات کر کے اپنے بابا سید الشہداء کو احوال سنایا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر دوبارہ مروان بن حکم سے ملاقات ہو تو اسے بتانا کہ میرے بابا حسین جو کہہ رہے تھے کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوں تو میں 100 کے 100 کا نام علی رکھوں گا، اور اگر میری 100 بیٹی ہوں تو سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔
نام علی سے محبت ہے، نام علی، مقام علی، عزت علی، شرف علی، کس دید سے دیکھا جائے خود ذات امیر المومنین۔ میں نے کل آپ کے امتیاز میں سے ایک بات شروع کی جو آپ کی خصوصیات میں سے برجستہ خصوصیت ہے، جسے شہید مرتضیٰ مطہری جیسے محقق نے بھی بیان کیا کہ اس تاریخ انسانی 8,500 سالوں میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں گزرا جس کے علی کے جیسے دوست ہوں اور جس کے علی کے جیسے دشمن ہوں۔ دوست اپنی دوستی میں شدید ہیں، دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہیں۔ اور اگر میں دوستوں کی سب کو بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید بہت وقت گزر جائے۔ میں نے کچھ مثالیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک سے دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو متصل ہو جائے، وہ نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور بات آگے بڑھ سکے۔ خود جیسے ابن سکین کی مثال دی، حجر بن عدی کی مثال دی، جیسے رشید حجری کی مثال دی کہ جو برجستہ صحابی ہیں امیر المومنین کی، اسی طرح سے اور جناب عامر بن حماد ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیتیں جن میں عشق علی میں، محبت علی میں اپنی جان لٹا دی۔ خود جناب حلیم سعدیہ جن کے پاس کچھ عرصہ کے لیے ختمی مرتبہ قیام پذیر رہے اپنے بچپنے میں، ان کی بیٹی جناب حرا یا جناب حرا، یہ ان کو حجاج بن یوسف نے قید کیا، اور قید کیا اس جرم میں کہ یہ امیر المومنین سے محبت کرتی، ہر لمحے زبان سے نام علی جاری رکھتی تھی، علی کا ذکر اور علی کی فضیلتیں بیان کرتی تھی۔ کہا کہ میں نے جب گرفتار کیا حجاج بن یوسف نے تو حرا دختر حلیمہ سعدیہ سے استفسار کیا، کہ میں نے سنا ہے کہ تو ہر وقت علی کی باتیں کرتی ہے اور علی ابن ابی طالب کو غیر از ختمی مرتبہ باقی تمام انبیاء سے افضل مانتی ہے، یہی عقیدہ ہے تمہارا؟ کہا میرا عقیدہ یہی ہے کہ ثابت کرو ورنہ قتل کروں گا۔ میں کہا کہ کیا میرے اس عقیدے کے اس بات کے لیے ختمی مرتبہ کی ایک حدیث کافی نہیں ہے جو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمه ونوح فی حلمه وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی حیبته وداؤد فی قوته وعیسیٰ فی زہده فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ کہ پوچھا کہ تو کیسے علی کو باقی غیر ختمی مرتبہ سب انبیاء سے افضل مانتی؟ کہ اس حدیث رسول کی روشنی میں جو آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کو اس کی قوت میں دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، تو الگ الگ ایک ایک نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ یہ جناب حرا اس طرح سے جو جس دل میں تھوڑا سا انصاف ہے، عدل ہے، انسانیت ہے، وہ خود عظمت امیر المومنین کا قائل رہا۔ ہر عصر میں 14 صدیوں کا اگر ہم اس دید سے مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں مسلک کی قید نہیں، مذہب کی قید نہیں۔ خود امام احمد ابن حنبل ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں افضل کون ہے اصحاب رسول میں سے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ ابو بکر ہے، کہ ان کے بعد کہا پھر عمر ہے، ان کے بعد کہا پھر عثمان ہے، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو کہا کہ آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا؟ تو کہا علی سے جیسے اصحاب میں نہیں، وہ آل رسول ہے، نفس رسول۔ یہ احمد ابن حنبل اور کیسی برجستہ شخصیتیں، خود امام شافعی اور بڑے بڑے نام، خود بعد کی جو بڑے بڑے علماء میں جو شخصیتیں ہیں، امام جلال الدین سیوطی، امام شمس الدین ذہبی، خود یزید بن جریر طبری اور دیگر افراد، خود خلیل بصری، سیبویہ جیسی شخصیت کے استاد خلیل بصری، کسی نے خلیل بصری سے استفسار کیا کہ اے خلیل، ہم نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام الکل فی الکل مانتے ہو، کیوں
کیوں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتے ہو؟ کہ اس لیے کہ جب میں نے کائنات کا اور کائنات کے تمام لوگوں کا مشاہدہ کیا اور مطالعہ کیا تو میں نے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا. ہر انسان کو علی کی دہلیز پر، علی کے دروازے پر سوال کرتے ہوئے دیکھا. ہر انسان کو علی کا محتاج پایا اور علی ابن ابی طالب کو سب سے بے نیاز پایا. اس لیے علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں. یہ خلیل بصری اور خلیل بن احمد، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، کہ میں کیا بتاؤں اس انسان سے متعلق جس کی فضیلتوں کو اور کمالات کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے اپنی جان کے خوف اور بقا کے لیے چھپایا اور دشمنوں نے حسد اور کینے کی وجہ سے چھپایا. ادھر بھی کتمان ہے، ادھر بھی کتمان ہے. انہوں نے بھی چھپایا، انہوں نے بھی، لیکن ان دو کتمان کے درمیان اتنے فضائل ہیں علی ابن ابی طالب کی کہ جنہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا. خود مسلمانوں کے فرقوں سے نکل کر جو غیر مسلم ہیں، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں، خود سودہ حمدانی جیسی شخصیت، خود جناب نجاشی، اپنوں نے غیروں نے ہر ایک نے جو اعترافات کیے. اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں سے نکل کر آپ اگر غیر مسلموں میں چلے جائیں، خلیل جبران، دنیا عیسائیت کتنے بڑے دانشور، فلسفی، یہ مصنف اور مؤلف جن کی کتابیں عام ہیں وہ مقبول ہیں. یہ خلیل جبران امیر المومن کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور دانشور کا جملہ انہوں نے درج کیا. کہا کہ فلاں فلسفی نے یہ کہا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں نسخہ مفردہ ہے. بس علی ایک آیا، نہ علی جیسے کوئی اور آیا نہ آ سکے گا. یہ لکھنے کے بعد خلیل جبران نے کہا کہ اے کائنات، کیا ہو جاتا اگر تو اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے، اپنی ساری صلاحیتوں کو، کس طرح سے آپ دیکھیں کہ خلیل جبران اپنی بیچارگی، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. کیا تڑپ ہے، کیا عشق و شوق ہے. جناب عیسیٰ کی بات نہیں کی ہے، علی ابن ابی طالب سے متعلق کہہ رہے ہیں. کہا کہ اے کائنات، کیا ہو جاتا کہ اگر تو ایک مرتبہ اپنی تمام تر قوتوں کو، اپنی تمام تر توانائیوں کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ دوبارہ انسانوں کو علی جیسا انسان عطا کر سکتی. یہ حضرت ہے خلیل جبران کی. اور خود جو جن شخصیت کی میں زیادہ بات کرتا ہوں، جناب جورج زرداق، جنہوں نے عدالت علی کے اوپر قلم اٹھایا اور 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب صوت العدالت الانسانیہ کو تالیف کیا، کہ جو خود کتاب جو عجوبہ ہے، جو پڑھنے سے لائق ہے. یہ جورج زرداق جب یہ کتاب لکھی تو ان کے اوپر دنیا مسیحیت سے ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہوا اور اپنوں نے کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے، کہ جورج زرداق تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، تو عیسائی ہے. تجھے چاہیے تھا جناب عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتا، یا پھر مریم کی شان میں کتاب لکھتا، یا عیسیٰ کے حواریوں کی شان میں کتاب لکھتا. یہ تجھے کیا ہوا کہ تو اٹھا اور تو نے مسلمانوں کے نبی کے وسیع کی شان میں اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کر دیا. تو دوسرے ایڈیشن کے آغاز میں جورج زرداق نے جواب دیا عیسائیوں کو ان کے اعتراضات کا. کہا کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا جرم صرف ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا. میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس کتاب میں دنیا کی تمام عزتوں کو، دنیا کی تمام شرافتوں کو، دنیا کی تمام فضیلتوں کو، دنیا کے تمام کمالات کو اس ایک کتاب میں جمع کر دوں. تو جب میں ساری فضیلتوں اور کمالات کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل اور کمالات مجھے صرف علی ابن ابی طالب کے وجود میں نظر آ گئے. آخر کیا راز ہے؟ ایک طرف جو دشمنی کی گئی امیر المومنین کی شخصیت کے ساتھ، یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ کے اوپر جمعے کے ہر خطبے میں، خواہ وہ خطبہ شہر میں ہے
شہر کے اندر کوئی مولوی ہے، ملا ہے، دیہات میں ہے، جہاں جہاں پوری اسلامی دنیا میں کہ جو تقریباً 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ ہزاروں مقامات پر جس جگہ پر خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں، جیسے ہمارے یہاں جب نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے محمد و آل محمد پر مدح و ثنا لازم ہے. اب آئمہ کے نام لیتے ہیں، سب سے آخر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا نام لیتے ہیں، پھر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آپ کے یہاں ان 14 کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ جزء ہے خطبہ جمعہ کا. اسی طرح سے امیر المومنین کی شہادت کے فوراً بعد 40 ہجری میں، اس کے بعد 7 مہینے اور 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کی، لیکن آپ کے عہد خلافت میں شام میں یہ کام شروع ہو چکا تھا. ہر جمعہ کے خطبہ میں اطراف میں جتنی بھی آبادیاں تھیں، مصر ہے، اردن ہے، دمشق ہے، سیریا، یہ جتنے بھی خطے، اور پھر جب پوری حکومت چلی گئی امیر شام کے پاس، اس کے بعد یہ ساری تاریخ بنو امیہ، ہر خطبے میں مولا متقیان کے اوپر نام لے کر آپ کی کردار کشی کی جاتی تھی، لعن کیا جاتا تھا، سب اور گالیاں دی جاتی تھیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا 99 ہجری تک. 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز برسر اقتدار آیا. 101 ہجری تک یہ 2 سال اس نے حکومت کی. اس عرصے میں اس نے حکم امتناعی جاری کیا کہ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر لعن کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سرکاری سطح پر یہ اعلان ہوا. اس کے باوجود محققین نے لکھا کہ لوگوں میں یہ رسم بن چکی تھی، عادت بن چکی تھی مسلسل. اسی طرح سے جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز کو اپنوں نے زہر دے کے مروا دیا، پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا. مسلسل سالہ سال امیر المومنین کے اوپر ممبروں سے لعن کی جاتی رہی، کردار کشی کی جاتی رہی. آپ اس سے متعلق خود ابن اساکر نے جو اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ اسلام میں، باقی البدایہ والنہایہ میں، یعنی وہ باتیں کہ جو شاید میں ممبر سے بیان بھی نہ کر سکوں. حتیٰ امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی 40 ہجری میں، اس قدر پروپیگنڈا ہوا تھا شام میں، تو سوال کرتے تھے یہ علی کون تھے؟ تو تعجب سے جو بڑا سمجھتا تھا کہ اس کو زیادہ معلومات ہیں، وہ کس دوسرے کے پاس جاتے، یہ کہتا مجھے نہیں پتا. دوسرے کہتا وہ کا ایک ڈاکو تھے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، مدینہ میں ایک ڈاکو تھے. کوئی اگر منصف مزاج ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ فاطمہ زہرا کے والد، یعنی اصل رشتے کا نہیں پتا تھا. اس طرح سے وہ ختمی مرتبت کے ساتھ ایسی ناروا باتیں کہ علی سے متعلق یہ کردار کشی جو ان 1400 سالوں میں جسے بھی موقع ملا ہے اس نے امیر المومنین کی شخصیت کے اوپر ہاتھ صاف کیے. اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی، دوستوں نے بھی، حتیٰ دشمنوں نے بھی امیر المومنین کی شخصیت کو جس طرح سے دشمنوں نے کس زاویے سے، اور دوستوں کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کس اعتبار سے ان 1400 سالوں میں مورخین نے، محدثین نے، مفسرین نے، راویوں نے، مفتیوں نے مسلسل آپ کی شخصیت کی، آپ کی کردار کشی کی. اور یہ خود ایک عالمی سیاست کا معنی و اصول ہے کہ اگر کچھ عرصہ کسی شخصیت کے خلاف لکھا جائے، بولا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، تو بے شک وہ شخصیت بہت زیادہ افراد کے درمیان جذاب ہو، مقبول ہو، لیکن بالآخر اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے دلوں میں اس کی شخصیت کی مقبولیت کا گراف نیچے آ جاتا ہے. لیکن یہ علی کون ہے کہ 1400 سالوں میں جتنی مخالفت وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہوئی، اس کائنات میں کسی انسان کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی، اتنی دشمنی نہیں ہوئی. دین کے نام پر، قرآن کے نام پر علی ابن ابی طالب کی دشمنی کی گئی، حدیث کے نام پر حضرت کی توہین کی گئی، دشمنی کی گئی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود علی کی دشمنوں کا ہمیں کہیں نام و نشان نہیں ملتا. لیکن خود ذات علی ابن ابی طالب جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آسمان امامت و ولایت پر مینار نور بن کر انسانیت اور بشریت کی ہدایت اور رہبری میں مصروف تھے، آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود علی ابن ابی طالب ہر شریف انسان کے دل کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اس علی کی حکومت اور اس حکومت کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں آفاقی ہیں؟ اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود، اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی چالوں اور حربوں کے باوجود علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی آفاقائیت کا راز کیا ہے؟ آپ کے سرمدی اور لازوال ہونے کا راز کیا ہے؟
وہ کون سی بات ہے کہ جس نے ذات امیر المومنین کو فراموش نہیں ہونے دیا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر باشعور انسان ذات امیر المومنین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا راز و رمز ہے؟ کیا علی کے فضائل، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات، کیا دنیا میں اور کوئی باکمال افراد نہیں آئے؟ کیا انبیاء باکمال نہیں تھے؟ باکمال تھے، فضیلتوں کے حامل تھے۔ کیا یہ فضیلتیں اور کمالات علی ابن ابی طالب کی ابدیت کا راز ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ 40 ہجری میں جب آپ کے سر مبارک کے اوپر دشمن نے وار کیا اور آپ کی شہادت کی خبر پہنچی، پھیلی اطراف میں، تو جشن منایا گیا اور دشمن خوش ہوا کہ اب علی ابن ابی طالب قتل ہو گیا، آپ کی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ علی اپنے قتل ہونے کے بعد زندہ تر ہو گئے، پہلے سے زیادہ زندہ ہو گئے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل بشر انسان ذات امیر المومنین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس جذابیت کا راز کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی اس لامحدود محبت کا راز کیا ہے کہ آج بھی آپ کے نام پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں؟ کیا رمز ہے، کیا راز ہے؟ وہ راز جس کی وجہ سے ذات امیر المومنین ابدی اور سرمدی حیثیت اختیار کر گئے، وہ راز خود ختمی مرتبت نے بیان کیا، کہا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ۔ کون ہے علی؟ مولا متقیان کی تعارف میں ختمی مرتبت کی اور بھی احادیث ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، محبت خدا میں غرق ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، امیر المومنین علیہ السلام کی ابدیت کا راز ہے۔ 63 سالہ حیات طیبہ جب امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے تو پروردگار نے پوری کائنات میں سے صرف ایک نقطہ ذات امیر المومنین کے نور کے ظہور کے لیے منتخب کیا، اور اس نقطے کا نام خانہ کعبہ ہے۔ اور شہید مطہری کہتے کہ سوائے کعبہ کے ممکن نہیں تھا کہ کسی بھی دوسرے مقام پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کا ظہور ہو۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ مگر کیا اس سے پہلے انبیاء نہیں آئے؟ خود ذات ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل، آپ کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اس عالم ہست و بود میں، جیسے کہا جاتا ہے قد تواترت الاخبار، جمہور نے، سواد اعظم کے اکابرین نے تسلیم کیا ہے کہ اخبار متواترہ، مسلسل احادیث متواترہ کی روشنی میں علی تنہا وہ ذات ہے جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اولین و آخرین میں سے۔ آخر کیا راز ہے؟ راز یہ ہے خود ذات ختمی مرتبت اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، رحمت الہیہ کے مظہر ذات مصطفیٰ، اور ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب حق تعالی کے جلال کے مظہر تام ہے۔ اور جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے جلال کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے تو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی دوسرا مقام خانہ کعبہ کے علاوہ اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کر سکے۔ یہ علی ہے، آغاز، نقطہ آغاز آپ کی حیات طیبہ کا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔
9 سال مسلسل علی ابن ابی طالب تلوار اٹھاتے رہے، جنگیں کرتے رہے. جنگ احد جس میں تنہا علی ہے اور تلوار بھی ٹوٹ گئی اور ہزاروں دشمن کھڑے ہیں، سب مل کے علی کو شہید کر سکیں، کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تو چند ہزار افراد ہیں. ختمی مرتبہ اپنی زبان صادق سے فرماتے ہیں اگر پورا عرب، اور پھر فرمایا اگر پوری دنیا مل کر اکٹھی ہو جائے، تنہا علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علی اللہ کے جلال کا مظہر تام ہے. ممکن نہیں تھا کہ علی امیر المومنین کو میدان جنگ میں شہید کیا جا سکے. صرف ایک نقطہ تھا، ایک مقام جہاں علی کی شہادت ممکن تھی، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا گھر. علی آئے بھی اللہ کے گھر میں، علی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے. علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، اور علی کی شہادت کیوں مسجد کوفہ میں اللہ کے گھر میں ہوئی؟ اس لیے کہ روئے زمین پر صرف یہ مسجد کوفہ اللہ کا گھر اپنے اندر ظرفیت رکھتا تھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بار گراں کو تحمل کر سکے. آغاز کعبہ سے، انجام مسجد. اور جب کعبہ میں آئے اس دنیا میں، علی امیر المومنین نے اپنی حیات طیبہ کا سب سے پہلا کام سجدہ کیا پروردگار کا. اور جب گئے اس دنیا سے، سب سے آخری کام اللہ کا سجدہ ہے. آغاز بھی سجدہ اور انجام بھی سجدہ. اور اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ساری زندگی ان 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی. اور ان 2 سجدوں کے درمیان جو 63 سال گزرے، علی کی ابدیت کا راز، علی کے جاویدانی ہونے کا فلسفہ، ایک سجدے سے آغاز ہوا، ایک سجدے پہ انجام. اللہ کے گھر سے علی کی زندگی کا سفر شروع ہوا، اور اللہ کے گھر پہ جا کر علی کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا. ان 2 سجدوں کے درمیان، ان 2 گھروں کے درمیان جو 63 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بسر ہوئے، ان 63 سالوں کی کسی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. کیوں؟ علی وجہ اللہ ہیں. کیوں؟ علی آیت اللہ ہیں. خود فرماتے انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ. انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ. ما للہ آیت اکبر منی. اس پوری کائنات میں مجھ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی آیت نہیں ہے. البتہ یہ جب فقہاں کو، مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ نفی نہیں ہو رہی. آپ ان کی توضیح المسائل کے باہر دیکھتے ہیں لکھا ہوا آیت اللہ العظمیٰ. آپ کا یہ پاکستان ابھی اگست ہے نا، اور ابھی 2-4 دن کے بعد جو اب 14 اگست آئے گی آپ کے ملک میں، اس دن کو منایا جائے گا. یہ کس نے بنایا پاکستان؟ نام کیا ہے ان کا؟ محمد علی جناح. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں. قائد اعظم کون ہے؟ اس کائنات میں قائد اعظم رسول اللہ ہے. آپ سے بڑا قائد کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا رہبر کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اپنے ملک کے بنانے والے کو، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں. کیوں؟ نسبی اعتبار سے. یہ جو افراد موجود ہیں، یہ جو ہماری علاقائی سطح پہ لیڈر ہیں پاک و ہند میں، ان کے درمیان میں سے، ہمارے درمیان میں سے قائد اعظم ہے. یہ جو کسی عالم کو، کسی مجتہد کو اگر آیت اللہ کہتے ہیں، یہ مجازی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان انسانوں کے درمیان میں سے یہ آیت اللہ ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے. حقیقی اعتبار سے اس قرۂ عرض پر خود امیر المومنین خود ثنائی نہیں ہے، خود شناسائی ہے. اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی. یہ کیا ہے؟ ذات امیر المومنین اپنا تشخص بیان کر رہے ہیں، اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی علی امیر المومنین کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. ایک شیعہ ہے، قریبی ہے حضرت کا، اصحاب میں سے، لیکن کسی وجہ سے چوری کر لی. اور جب چوری کی اور حضرت کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ میں نے چوری کر لی. جب چوری کی ہے تو اب حد جاری کرنا تو
ناگزیر تھا جب وہ اعتراف بھی کر چکا ہے. تو حضرت نے حکم دیا، ایک فرد جو مامور تھا اس کام پر، اس نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، 4 انگلیاں کاٹ دی، اور یہ کٹی انگلیاں اٹھا کے اب جا رہے ہیں. رخصت ہوا، مسجد کوفہ سے روانہ ہوا تو رستے میں ایک منافق مل گیا اور کہا کہ تو بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے علی کی اور فضیلتیں بیان کرتا تھا، تو اب پھل مل گیا تمہیں. یہ جو میں نے جملہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں اپنے مومن کی سینے کے اوپر سوار ہو جاؤں، اس کی گردن کے اوپر اپنی شمشیر کو رکھ دوں اور اس سے مطالبہ کروں، چاہوں کہ تو میری محبت سے دستبردار ہو جا، اپنی جان گنوا دے گا لیکن میری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ جا رہا ہے اور اس نے طنز کیا، کہا بہت فضیلتیں تو بیان کرتا تھا علی کی، آج تم نے پھل مل گیا علی کی محبت کا. وہ مسکرایا، کہا علی کا مقام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا میرے دل میں. کہ کیوں؟ علی نے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، پھر کیسے کہتا ہے کہ علی کا مقام اور بڑھ گیا میرے دل میں؟ کیسے کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ علی واقعاً خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، کہ جو حدود خدا کو جاری کرنے میں اپنے اور غیر کا فرق نہیں رکھتا ہے. جو بھی غلطی کرے گا اس کے اوپر ہاتھ. اگر علی یہ کام نہ کرتے تو شاید علی کا مقام میرے دل میں کم ہو جاتا، لیکن علی نے مجھ پر ہاتھ جاری کر کے ثابت کر دیا کہ علی کی نگاہ میں فرق نہیں ہے، حدود خدا کے اجرا میں دوست اور دشمن تمیز نہیں ہے، فرق نہیں ہے. یہ کلمات ایک فرد جو سن رہا تھا یہ ساری گفتگو، وہ پلٹا اور مسجد گیا دوڑا اور جا کے یہ سارا واقعہ رودات بیان کیا امیر المومنین سے. بہت واقعات ہے لیکن میرے ذہن میں یہی بات ہے، وہ یہی بیان کر رہا ہوں. اور آیا حضرت کی خدمت میں اور کہا کہ ابھی جس فرد کے اوپر آپ نے حد خدا جاری کی اور جس کی انگلیاں کاٹی ہیں، وہ جا رہا تھا، کسی منافق نے طنز کیا تو اس نے یہ جواب دیا. امیر المومنین کی آنکھیں نم ہو گئی اور اب اسے نہیں بھیجا. امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، آواز دی کہ حسن جاؤ، اور اب کیا لفظ ہیں جا کے روایتوں میں دیکھیں کہ حسن جاؤ اور جا کر اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ. یہ دید اور یہ نقطہ نظر اور یہ زاویہ دید امیر المومنین بشر کو عطا کر رہے ہیں. چچا کو بلا کے لے آؤ، یعنی جرم سے نفرت کرو، انسان سے نفرت نہ کرو. اب جبکہ حد خدا جاری ہونے کے بعد وہ پاک ہو چکا ہے، یہ احترام انسانیت ہے جو علی بشر کو تعلیم دے رہے ہیں. اور اب جب وہ پلٹا کے لایا گیا، بلا کے لایا گیا، آیا خود امام حسن مجتبیٰ سے کہا یہ علی ہے. یہ بہت باریک فرق ہے. یہ جو میں نے کہا کہ امیر المومنین ساری زندگی میں، آپ اس زاویے کو دیکھ حضرت کی سیرت کو اٹھائیے، زندگی کو اٹھائیے، ساری باتیں آپس میں اور پھر نتیجے لیتے رہیے. میں ایک مثال کے طور پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تو عرض کر کے بات کو بڑھا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. تو کہا حسن مجتبیٰ اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کرو، جوڑو. یہ کہا اور خود جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا. اور جب دعا مانگی فرمایا بیٹا حسن اب آپ اپنے ہاتھ ہٹا دیجئے. انگلیاں جڑ چکی تھی. جب انگلیاں جڑ چکی ہیں تو خود علی ابن ابی طالب نے کیا کام کیا؟ علی خود ارادہ خدا ہے، علی خود فخر عیسیٰ ہیں. اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یہ کیا مشکل کام ہے؟ علی ابن ابی طالب جو اللہ کی رضا کے مظہر تام ہیں، اگر کہیں کہ یہ انگلیاں رکھو، خود وہ ساتھ جوڑے اور انگلیاں جڑ جائیں. یہ نماز کیوں پڑھی ہے؟ یہ سجدہ کیوں کیا علی نے؟ اور سجدہ کرنے کے بعد علی نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ بشر کو متوجہ کیا، حاضرین کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، کہ علی کی زندگی کا محور ذات خدا ہے اور کمال مطلق اور کمال علی الاطلاق ذات پروردگار ہے، اور علی اللہ کے کمال کا مظہر تام ہے. خدا کی طرف متوجہ کیا، خدا کی طرف بلایا. یہ علی امیر المومنین کی زندگی کی ابدیت کا راز ہے. مشکل ہے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں بات کو. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے.
یہ جو آپ کے ملک میں ایک تھوڑا سا شور اٹھا ہے کچھ دن پہلے، ابھی پھر سے وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں. جس طرح سے سید رضی اور سید مرتضیٰ نے کہا ہے کہ روز غدیر اور پیغام غدیر اور حدیث غدیر کی حیثیت باقی تمام احادیث کے درمیان جو حیثیت ہے وہ شمس و قمر و لیل و نہار کی سی ہے. غدیر کا انکار کرنا ان تمام حقیقتوں کے انکار کے مترادف ہے کہ انسان بدیہیات اور حقائق کا انکار کر دے. اور اگر کوئی اس اظہر من الشمس حقیقت کا انکار کرے تو ایسے تاریک ستارے کو پھر کوكب نورانی نہیں کہنا چاہیے. نہیں متوجہ ہوئے؟ جو غدیر جیسی اظہر من الشمس حقیقت کا انکار کر دے ایسے تاریک ستارے کا نام پھر کوكب نورانی نہیں ہونا چاہیے. جسے غدیر نظر نہ ہو انکار کرے کہ غدیر تو ہے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے. یہ صحیح مسلم دوسری جلد امام مسلم بن حجاج نے کیا لکھا ہے، خود زید ابن ارقم راوی ہیں، خود محل غدیر کو بیان کیا گیا اور اس کی شرح لکھی ہے ابو زکریا نووی نے، اور محل وقوع غدیر کو بیان کیا خود امام مسلم نے، جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے بخاری کے بعد. خود زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ اس مقام پر، مقام غدیر خم میں ختمی مرتبہ نے ہم سب کو کھڑے کر کے جمع کر کے خطبہ دیا. غدیر ناقابل فراموش ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو غدیر منتقل کریں. اور یہ آسان طریقہ ہے جو کام اس سے پہلے جیسے ابن حزم الظواہری نے کیا، جیسے خود ابن تیمیہ نے کیا. میرے خود اہل سنت عالم دوست ہیں، ان کا ابن تیمیہ بہت سمجھدار تھے. میں نے کہا کیسے سمجھدار تھے؟ کہ اس طرح سے سمجھدار تھے کہ انہوں نے سرے سے غدیر کا انکار کر دیا. اگر حدیث غدیر کا کوئی اقرار کر لے پھر اس کے لیے اس سے دستبردار ہونا ممکن نہیں ہے. اگر وہ مان لے کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کے پاس انکار کا راستہ نہیں بچتا ہے. پھر سرے سے اس بات کو سن لینے کے بعد اور مان لینے کے بعد اور تسلیم کر لینے کے بعد کہ ختمی مرتبہ نے یہ کہا ہے، آپ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے من کنت مولا فعلی مولا، پھر سقیفہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اس لیے آسان طریقہ یہ کہ صرف سے انکار کرو. مشکل ہے انکار، ممکن نہیں ہے انکار کیا جائے، لیکن اس لیے انکار بہترین ہے. اس لیے کہ جو اقرار کر لے اس کے لیے پھر دوسری بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ پھر مانو، اور یہاں پہ پہنچ کے پھر انسان تعویلیں کرتا ہے. کیسے بچائے، کیسے اپنے عقائد کا تحفظ کرے، کیسے انکار کرے غدیر کا. جب حدیث غدیر کو مان رہا ہے پھر زور علمی صرف کرتا ہے معنی مولا کو بیان کرنے میں کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی مددگار ہے، مولا کا مطلب ناصر ہے. عجیب خیرت سوز بات ہے. ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل 1,20,000 افراد کو ایسے نقطے پر جہاں اس سے پہلے کبھی کوئی اجتماع نہیں ہوا ہے. یہ مقام غدیر جو جوفہ سے 3 امیال کے فاصلے پر جیسے موجم البلدان میں بیان کیا گیا اور جیسے ابو زکریا نووی نے بیان کیا ہے اس کے محل وقوع کو 3 امیال 3 میل کے فاصلے پر، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سے 4 راستے الگ ہوتے ہیں. ایک شام کو نکلتا ہے، ایک مکہ کو، ایک مدینہ کو، ایک یمن کو. یہ نقطہ ختمی مرتبہ نے منتخب کیا اور ہزاروں افراد جو یہاں سے آگے جا چکے تھے انتظار کیا، باقیوں کو روکا اور افراد کو مامور کیا جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ. اس لیے کہ بہت سارے افراد پہلے سے متوجہ تھے جن میں یہودی بھی شامل تھے، ادارے شامل تھے، ایجنسیاں شامل تھیں کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے. اس لیے پہلے سے طے کیا گیا کہ اس اجتماع کو ناکام بنا دیا جائے، اور بیچ میں شامل ہو کے ذہن سازی کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے کچھ نہیں چلو گرمی ہے نکلو یہاں سے. ہزاروں افراد کو لے کے چلے گئے.
ختمی مرتبہ تو رکے، فرمائے سب کو بلاؤ، یہاں تک کہ جو آہستہ آہستہ چل کے آ رہے تھے فرمائے انتظار کرو یہاں تک کہ سب جمع ہو جائیں۔ صبح سویرے پہنچ چکے تھے لیکن اعلان ظہر کی نماز کے ساتھ ہوا ہے۔ 1,20,000 افراد کو ایسی جگہ پر جمع کرنا، یہ ابا، یہ ردا، میں نے روایتوں میں دیکھا کہ اصحاب اپنے پاؤں کی گرد لپیٹ رہے تھے، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنی گرمی تھی، اور اتنی دیر بٹھایا۔ عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل محمد مصطفیٰ نے سب کو جمع کر کے یہ کہنے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جس کے بعد کوئی آ کے کہے بخن بخن، یا کہ یا علی ہنی اللہ کا یا ابا الحسن، آپ کو مبارک ہو۔ یہ کون سا اعزاز ہے اس چھوٹی سی معمولی بات کے لیے؟ پہلے اخوت تو اسیہ اخوت پڑھا جا چکا ہے، باقی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پیغمبر کرام اسلام نے اس سے پہلے 2 مرتبہ علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا، تو علی کی اخوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اخوت دوستی سے بالاتر ہے، تو اب اخوت کے 2 مرتبہ اعلان کے بعد اب اتنے لوگوں کو جمع کر کے صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے اللہ کو یہ ضمانت جاری کرنی پڑی، واللہ یعصمک من الناس؟ یہ صرف رسالت کے اوپر حملہ نہیں ہے، عقل ختمی مرتبت کے اوپر حملہ نہیں ہے، خود توحید کے اوپر حملہ ہے کہ خدا ضمانت جاری فرما رہے کہ یہ اعلان کریں، اگر شر اٹھا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں میں بچاؤں گا۔ اگر ختمی مرتبت علی کی دوستی کا اعلان کرتے تو پھر کون سا شر اٹھنا تھا؟ دوستی کے اعلان پہ کیسا شر؟ خارجی جتنے بھی خطرات تھے ختمی مرتبت سب کو مسدود کر چکے ہیں، اب خطرہ صرف اندر سے ہے، اور اندر سے خطرے کی صرف ایک صورت ہے، اگر عقل سے سوچا جائے صرف ایک صورت ہے کہ ایک ایسا طبقہ جس کی سیاسی مصلحتیں خطرے میں ہیں اور وہ اپنی سیاسی مصلحتوں کے حصول کے لیے ختمی مرتبت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ ضمانت جاری کر رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں، کچھ حقائق بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا۔ یہ ولایت، یہ غدیر، یہ روح عاشورہ ہے۔ خود سید الشہداء کے قیام کا سب سے بڑا فلسفہ نظام ولایت کا دفاع ہے، شخصیت امیر المومنین کا دفاع ہے۔ آنے والے دنوں میں جب توفیق ہوئی میں اس خطبے کی کچھ وضاحت کر سکا تو زیادہ کھل کے جوانوں کے لیے روشن ہو جائے گی یہ بات۔ جس طرح سے کہ خود سیدہ زہرا کا جب غدیر کی بات ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس محافظہ غدیر کی بات کروں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں ایام فاطمیہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، اور عاشور کا تذکرہ ہو تو پھر یہ تذکرہ کبھی بھی نہ ولایت مکمل ہے سیدہ کے بغیر، نہ عاشور مکمل ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے ذکر کے بغیر۔ یہ کربلا کی سب سے پہلی شہیدہ، اس لیے کہ کربلا 61 ہجری میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ روایت جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، کسی نے امام سجاد سے پوچھا بتائیے آپ کے بابا حسین کس دن شہید ہوئے تھے، دن کون سا تھا؟ فرمایا جمعے کا۔ کہا ہم نے سنا ہے آپ کی پھوپھی نے کسی سے فرمایا کہ آقا حسین کو پیر کے دن شہید کیا گیا، تو اس کا مطلب وہ بات درست نہیں ہے؟ فرمایا نہ، وہ بات بھی صحیح ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 2 الگ دنوں میں شہید ہو؟ فرمایا بظاہر میرے بابا حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے، لیکن بباطن میرے بابا حسین پیر کے دن شہید ہوئے، اس لیے کہ سقیفہ پیر کے دن منعقد ہوا تھا۔ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بِالسَّقِیفَةِ، حسین کی شہادت اسی دن ہو گئی تھی جس دن سقیفہ منعقد ہوا تھا۔ اگر سقیفہ سے کربلا کا آغاز ہے تو پھر کربلا کی پہلی شہیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ بی بی جس نے خود کو ولایت کے اوپر قربان کر دیا، شمع ولایت فاطمہ زہرا۔ کیا عرض کروں، جوان اب پوچھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں،
سوشل میڈیا سے ارتباط ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت یہ کیسے ممکن ہے، فلاں کتاب میں تو نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا مکتب حجت ہے، تمہارے مکتب کے علماء حجت ہے، اس لیے میں اس عالم بزرگوار کا نام لے رہا ہوں، اور اس عالم کا جسے ہر فرد اور ہر سامع پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی مومن شاید ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر میں مفاتیح الجنان موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے گھر میں، آپ کی مسجدوں میں، اس عزاخانے میں، امام بارگاہ میں، بیت الاذان، باقی مقامات پر، سب جگہوں پہ یہ مفاتیح الجنان موجود ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے۔ یہ شیخ عباس قمی یہ برجستہ ترین شخصیت، ان کی باقی کتابوں میں سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے بیت الاحزان، اور اسی بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ بیان کیا تفصیل سے۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 2 سال گزرنے کے بعد 63 یا 64 ہجری میں ایک شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا، اور شام جا کر کچھ افراد کے ساتھ گیا، یزید سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں یزید سے کہا کہ اے یزید، تو نے حسین ابن علی کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو مار دیا، حسین کے بھائیوں کو بھی قتل کیا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ تو مردوں کے معاملات تھے، یہ تمہارا خاندانی جھگڑا تھا، لیکن یہ جو تو نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں لے گیا، اور یہ جو نبی زادیوں کو تو درباروں میں لے کے گیا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے یزید سے یہ بات کی، یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور کہا کہ اگر کوئی دوسرا مجھ سے یہی بات کرے تو شاید میں سن لوں، لیکن تجھے میں اجازت نہیں دیتا کہ تو مجھ سے یہ بات کرے۔ کہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ یہیں بیٹھو۔ اب یزید اٹھا اور جا کر لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے خط نکالا، اور وہ خط اس آنے والے مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ کیسے پڑھو کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا لکھا ہوا ہے جو اس نے شام بھیجا۔ کیا تھا خط میں؟ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد میں نے ایک فرد کو، اپنے غلام کو علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ آ کے علی بیعت کرے۔ لیکن علی کے گھر جب میں نے اپنے غلام کو بھیجا تو علی کے گھر سے ایک کنیز دروازے پر آئیں، اور اس کنیز نے کہا، جس کا نام فضہ تھا، کہا کہ میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہیں، وہ باہر نہیں آئیں گے۔ تو میرا غلام خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ کہا پھر میں نے دوبارہ چند افراد کو بھیجا، انہوں نے یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جا کے علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے کے آنا، اور اب اگر علی تمہارے ساتھ نہ آئے تو میرا پیغام دینا کہ اب میں خود لینے کے لیے آؤں گا، اور جب میں خود آؤں گا تو ہر صورت میں لے کے جاؤں گا دربار میں بیعت کے لیے۔ دوبارہ یہ چند افراد آئے، لیکن اب کی دفعہ اس دروازے پر نبی زادی آئی، اور کیا پیغام دیا؟ فرمایا کہ جا کے فلاں سے کہو کہ وہ ہم آل محمد سے کیا چاہتا ہے، بتا دینا جب تک نبی زادی زندہ ہے علی کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ کہ جیسے ہی دوبارہ یہ افراد خالی ہاتھ واپس آئے، مجھے بہت غصہ آیا، اور میں خود اٹھا، اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا جن کی تعداد 50 تھی، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، جلانے کا سامان تھا۔ ہم سب علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی پہنچے میں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، آپ جاؤ دق الباب کرو، دستک دو، اور جیسی دستک دی گئی اب علی، میں نے محسوس کیا اندر سے چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اور میں نے سمجھا کہ علی آ رہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ علی ابن ابی طالب اپنے گھر کا دروازہ کھولتے، نبی زادی علی کے سامنے آ کر رک گئی، اور یہ جملے میں نے سنے۔ نبی زادی نے علی سے کہا، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی اپنے دفاع میں، اس لیے کہ وہ روئے زمین پر حجت خدا تھے۔ آپ نے ہمیشہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائیں گے۔
آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے۔ اب خود نبی زادی دروازے پر آ گئی اور مجھ سے گفتگو ہوئی، تفصیلی گفتگو ہے، جس کے بعد جب نبی زادی نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے، میں نے کہا اب دروازے کو آگ لگائی جائے گی۔ کہ خیال کرو اس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر رہتی ہے تو رہتی رہے، علی کو باہر بھیجو ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہ میرے اشارے سے قنفذ نے اس دروازے کو آگ لگائی، یہاں تک کہ دروازہ جلنے لگا، لیکن میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ میں دست ادب جوڑ کر تمام عزاداروں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن کیا کروں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری دادی کے سینے میں پیوست ہو گئی، اور میری دادی فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ کہ اس کے بعد پھر ہم علی کے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ ہم 11 افراد تھے، اور میں کوشش کر کے علی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں علی کے قریب جاتا، نہیں معلوم کیا ہوا کہ نبی زادی اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی، کیسے اٹھی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سرعت سے اٹھ کر آ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور کہا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو خود ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نبی زادی نے کہا قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہا ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے اس زور سے نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی بہت دور جا کے گری، اور میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کے کانوں کی بالیاں ٹوٹ چکی تھی۔